اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لیں گے، فیغفر لمن یشاء، معاف کر دیں گے جسے چاہیں گے، ویعذب من یشاء، عذاب دیں گے جسے چاہیں گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تم اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لیں گے، پھر جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمنا ایمان لے آئے، الرسول رسول، بما جو کچھ انزلہ اتارا گیا، الیہ اس کی طرف، من ربی اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون المومن بھی ایمان لے آئے، کل سب کے سب، آمنا ایمان لائے، اللہ اللہ پر، ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، ورسولہ کی تو کتب ہی اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اس کے رسولوں پر، لا نفرق ہم تفریق نہیں کرتے، جدائی نہیں ڈالتے، بین احد کسی کے درمیان، من رسول اس کے رسولوں میں سے، وقالوا اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی یا اطاعت کریں گے، غفرانک آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، ربنا ہمارا رب، یا آپ کی مغفرت طلب کرتے ہیں ہمارے رب، وإلیک المصیر اور آپ کی طرف لوٹنا ہے۔ رسول ایمان لے آئے اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لے آئے، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم بات مانیں گے، ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہمارے رب، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف نہیں ذمہ دار بناتے اللہ نفساً کس شخص کو، الا مگر وسعها اس کی طاقت کے مطابق، لہا اس کے لیے ہے مکتسبت جو اس نے کمایا، وعلیہا اس کے خلاف مکتسبت جو اس نے کمایا۔ ربنا ہمارا رب، لا تؤاخذنا ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم سے غلطی ہو جائے، ربنا ہمارا رب، ولا تحمل علینا نہ ڈالنا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسے حملتہ آپ نے ڈالا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارا رب، ولا تحملنا ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا، ما لا طاقت لنا بھی جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، واعف عنا اور ہمیں معاف فرما دیجیے، واغفر لنا ہماری مغفرت فرما دیجیے، ورحمنا اور ہم پر رحم کیجیے، انت مولانا آپ ہمارے کام بنانے والے ہیں، فانصرنا ہماری مدد فرمائیے، علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتے، اس ہر شخص کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور اس کے خلاف ہے جو اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے آپ نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے کام بنانے والے ہیں، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کیجیے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں، اور آیت نمبر 84 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، بندے کو عادی طور پہ استعمال کے لیے دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات فرمائی کہ اگر تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں تم انہیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لیں گے، پھر اس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، اسے چاہیں گے اسے عذاب دیں گے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو تمہارے دلوں میں خیال آتا ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، تم اس کا حساب لوں گا۔ تو دل میں تو بغیر اختیار کے بہت سے خیالات آتے رہتے ہیں، اگر اللہ ان کا بھی حساب لیں گے پھر تو معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام آیت سن کے پریشان ہو گئے، وہ آیات کو غور سے سنتے تھے اور سمجھتے تھے، اور پھر ہم زندگی میں دیکھتے رہے کہ اس کے اثرات کیا پیدا ہوں گے۔ دیکھا خیالات بہت آتے ہیں، برے برے خیالات خود آ جاتے ہیں، تو
تو پھر اللہ تم سے حساب لیں گے، پھر تم مغفرت مشکل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ تم ایسے کہنا نہ کہو جیسے بنی اسرائیل کہتے سمیعنا و عصینا، کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کریں گے۔ تم کو سمیعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہم ایسے ہی کریں گے، جو اللہ کا حکم آیا ہمیں تسلیم ہے، منظور ہے، قبول ہے، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ جب سب نے یہ بات مان لی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 285، آمد الرسول، کہ رسول بھی ایمان لے آئے اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، اور مومن بھی ایمان لے آئے، سب ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، فرق نہیں کرتے کسی سے، سب نے کہا سمعنا و اطعنا۔ تو اگلی جو دو آیات ہیں 85 اور 86، ان کی فضیلت سن لیں، ان کے نکلنے والے مسائل سن لیں۔ فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک آواز آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے عرض کیا کہ آسمان سے دروازہ کھلا ہے، اس سے فرشتہ نازل ہوا ہے، آج تک پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، اور وہ آخری دو آیتیں لے کر نازل ہوئے سورہ بقرہ کی، اور ان میں جو چیزیں مانگی گئی ہیں، جو آدمی مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دیں گے۔ ایک تو فضیلت ہے کہ ایک نیا فرشتہ دو آیتیں لے کر آیا۔ نمبر 2، جو مانگے گا بندہ ان سے دعائیں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو چیز عطا فرما دیں گے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو آدمی رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا اس کو یہ کافی ہو جائیں گی۔ کافی کا مطلب یہ ہے کہ اور زیادہ عبادت نہ کر سکے تو یہ آیتیں پڑھ لینا بھی اس کے لیے عبادت سے کافی ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک سورت کی چند آیتیں نازل کی ہیں، 2 آیتیں نازل کی ہیں، تو ان میں سے وہ کون سی 2 آیتیں ہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی حضور نے فرمایا معراج کے موقع میں 3 چیزیں مجھے دی گئی ہیں، ایک نماز کا تحفہ دیا گیا، اور نمبر 2 دوسرا جو ہے نا وہ دیا گیا، یہ کیا دیا گیا؟ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں اس کا تحفہ مجھے دیا گیا ہے، اور تیسری جو چیز ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے اس وقت کیا چیز تھی، وہ بعد میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں میں۔ اچھا، یہ فضیلت ہے ان کی، اور آخری جو 2 آیتیں ہیں یہ بڑی اہم آیتیں ہیں۔ اچھا، اس سے متعلق باقی وسوسہ جو دل میں آتا ہے، برا خیال، اس کے بارے میں سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ جو بغیر اختیار کے دل میں خیال آتے ہیں نا، گناہ خیال آئیں ان پہ پکڑ نہیں ہوگی، حساب نہیں ہوگا۔ جو مسلمان جان بوجھ کے دل میں برے خیال لے کے آتا ہے اس کا حساب ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بہ صدورها ما لم تعمل او تکلم بہ او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے برے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک بندہ اس پر عمل نہیں کرے گا برے خیال پر، یا اس کو بولے گا نہیں۔ مثلاً ایک آدمی کے دل میں دین اسلام اور طرح طرح کے غلط شکوک و شبہات آتے ہیں، یہ دل میں خیال آتا ہے خدا نہ خواستہ میں چوری کر لوں، خدا نہ خواستہ میں فلاں گناہ کر لوں، دل میں خیال آنے سے گناہ نہیں ملے گا جب تک آدمی وہ گناہ کرے گا نہیں، یا کسی کو گناہ کی ترغیب نہیں دے گا، اس وقت تک گناہ نہیں ملے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، بعض ہمارے دل میں تو ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو ہم زبان پہ لانا گوارا نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں بے شک ہم جلے کولا ہو جائیں لیکن وہ زبان پہ نہیں لا سکتے، تو حضور میں واقعی وہ خیال آتے ہیں؟ عرض کی جی ہاں آتے ہیں۔ میں یہ ذاک صریح الایمان، دل میں ایسے خیال آنا یہ دل میں ایمان ہونے کی علامت ہے۔ شیطان برا خیال ڈالتا ہے، وہیں ڈالتا ہے جہاں پر ہوتا ہے دل میں ایمان ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ برے خیالات، یہ برے کام جو بندے خود ہو جائے نا بغیر اختیار ارادہ کے، ان پہ پکڑ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 285 میں اللہ نے دین اسلام کے اہم بنیادی عقائد بیان فرمائے کہ رسول بھی ایمان لے آئے اور سب مومن ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بنیادی عقائد ہیں دین اسلام کے یہ، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، مرنے کے بعد زندہ پر، 6 چیزیں پر ایمان لانا ضروری ہے، بنیادی عقائد ہیں یہ۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات موجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کی خالق و مالک ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے بارے میں ایمان ہے مختصراً۔ اور فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے نور سے پیدا ہوئے اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ نے اس کائنات کے مختلف کاموں میں ان کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کی اولاد ہے نہ ماں باپ ان کے ہیں، وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ یہ فرشتوں کے بارے میں عقائد ہیں۔ 4 فرشتے مشہور ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام
انبیاء پر وحی لاتے تھے اور کچھ اللہ نے بچتے ہوئے ان کے ذریعے عذاب بھی دلوایا ہے. اور حضرت عزرائیل علیہ السلام انسانوں کی روح قبض کرنے پہ مقرر ہے، انسانوں جانوروں کی، انسانوں کی اور جنوں کی. اور جو حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں وہ انسانوں کو روزی پہنچانے پہ ہواؤں پہ مقرر ہیں. اور اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکنے مقرر ہیں. جب قیامت قریب آئے گی اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، قیامت آ رہے گی. باقی اور فرشتے بہت زیادہ ہیں، ان کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. وہ کتبی، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت سی کتابیں نازل کی ہیں، صحیفے نازل کیے بہت سے. کتابیں مشہور تورات، انجیل، زبور ہیں اور قرآن کریم، 4 کتابیں ہیں یہ. تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور انجیل داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور داؤد السلام پہ نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. پہلی کتابیں صحیح نازل ہوئی تھی لیکن ان میں تحریف ہو چکی ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں سوائے قرآن کریم کے. یہ ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کے رسولوں پر ایمان ضروری ہے. کچھ کے رسولوں کے نام تو 20-21 رسولوں کے نام قرآن کریم میں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اور باقی جو تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء رسول آئے ہیں تو ان کے نام معلوم نہیں اکثر کے، ان پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے کہ رسول گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں، کہیں بیشی نہیں کرتے اور گناہوں سے بالکل معصوم ہوتے ہیں، وہ نمونہ ہوتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان، کسی رسول کو مانیں کسی کو نہ مانیں، سب کو ماننا ضروری ہے. پھر فرمایا سمعنا واطعنا، صحابہ نے کہا ہم نے سن لیا، اطاعت کریں گے. ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے جب وہ دین کی بات سنے تو وہ کہے میں نے سن لی، میں عمل کروں گا. اور سن کے یہ کہنا میں عمل نہیں کروں گا، یہ کافروں کا طریقہ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا منافقین کے بارے میں، وہ کہتے سمعنا واطعنا، سن تو لیکن نافرمانی کریں گے ہم. مسلمانوں کا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ میں دعا سے اس کے بعد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہ بہت اہم الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت ذرا کا ذمہ دار نہیں بناتے. ہر شخص کی ذمہ داریاں اور فرائض ایک جیسے نہیں ہوتے. جتنی اس کی طاقت اور قوت ہے اتنا ہی وہ ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، وسعت نہیں ہے بندہ، جس کام کی بندے کے اندر وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں، جسمانی طاقت نہیں، مالی طاقت نہیں ہے، اختیارات نہیں ہیں، اتنے اس کام کا وہ ذمہ دار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آدمی یہ بات سمجھ لے تو اس سے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں. ایک مسئلہ یہ حل ہوتا ہے کہ لوگ اپنی خاندانی اور علاقائی گھریلو رسومات کو اپنے فرض سمجھتے ہیں، بھی یہ کام تو کرنا ضروری ہے، نہ کریں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو جو اپنی خود ساختہ رسومات ہیں وہ شرعی لحاظ فرض واجب نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ذمہ داری ان کی نہیں ہوتی. کچھ لوگوں نے خود کچھ اس کے علاوہ اپنے کاموں کو فرض سمجھا ہوا ہے. معاشرے میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ نفل کام ہیں لیکن لوگ فرض سمجھتے ہیں ان کو، اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں. شرعی لحاظ سے فرض واجب وہ کام نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اسی طرح برائی سے منع کرنا ہے، اس کی بھی ایک حد ہے. برائی سے آپ کتنا منع کریں؟ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو عام آدمی کی ذمہ داری کیا ہے؟ پولیس والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ حاکم کی ذمہ داری کیا ہے؟ حضور نے بیان فرمائی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو گناہ ہوتا ہے وہ دیکھے اپنے ہاتھ سے روک دے. تو علماء تشریح میں لکھا ہے کہ ہاتھ سے روکنا حکمرانوں کا کام ہے، یا اپنے اولاد کو بیوی بچوں کو بندہ خود روک سکتا ہے. عام بندے کو مار نہیں سکتا کہ آپ گناہ کر رہے ہو، اجازت نہیں ہے اس کی. پھر اس کو حضور نے فرمایا کہ فعل صریح بھی لسان ہی، اگر ہاتھ سے روکنے طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے روکو. ذمہ داری طاقت کم، ذمہ داری کم ہے. زبان سے روکنا حکمت سے، نرمی سے، تمیز سے. علماء روکیں گے خاص گناہوں سے، عام گناہوں سے بندہ روک سکتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ فعل صریح بھی کل بھی، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، کیا مطلب طاقت نہیں ہے تو کہ زبان سے روکنے سے فتنہ سارت اندیشہ ہے، پھر آدمی زبان سے منع نہ کرے، خاموشی اختیار کر، دل سے برا سمجھے، یہ ایمان کمزور ترین درجہ ہے. تو اس لیے بھائی ذمہ داریاں ہم پر دین کی طرف سے بہت کم ہوتی ہیں. کچھ لوگ بغیر علم والے لوگ کہہ رہتے ہیں کہ آپ کے ذمہ کام فرض ہے، فرض بنتا ہے، کرنا چاہیے آپ کو. تو شرعی لحاظ سے وہ کام اس طرح فرض نہیں ہوتا. پہلے تحقیق کر لیں علماء سے. فرض وہی جو اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے واجب کیا وہ واجب ہوتا ہے. دیکھیں دین کے احکام میں بھی ترتیب ہے. جو حضور نے کام خود کیا وہ سنت ہے، فرض نہیں ہے. وہ جن کا اللہ نے حکم دیا وہ کام فرض ہیں. بات سمجھ رہی؟ حضوری کام میں تفصیل ہے. حضور نے اکثر کام کیا وہ سنت موقع ہے، کبھی کبھی کیا وہ سنت غیر، کبھی چھوڑ بھی دیا وہ سنت غیر موقع ہے. نفل کام ہے جس کے بارے میں اختیار دیا آپ کریں. حضور نے بھی کام کیے ہیں، نوافل، چاشت، توابین، اشراق حضور نے پڑھی ہیں، فضائل بیان کیے ہیں، لیکن یہ کام سنت نہیں ہے، نفل ہیں. یہ
مستحب ہیں کر لے, ثواب نہ کرے گناہ نہیں ہوگا. یہ تفصیلات دین میں, ٹھیک ہے. تو عام بندے کہنے سے کام فرض نہیں ہوتا. بندے کی کتنی ذمہ داری ہے, جتنے کا وہ طاقت رکھتا ہے. پھر اس کے بعد دعا میں اس کا الہ مقصد انسان جو بھی اچھا برا کام کرتا ہے اس کے گناہ ثواب اسی کو ملے گا, کسی اور کو نہیں ملے گا. کسی اور نے غلط کام کیا اس کا گناہ اس کو نہیں ملے گا. پھر دعا سے کہ یا اللہ ہمیں پکڑنا نہ, اگر ہم بھول جائیں, غلطی ہو رہے, انسان بھولتا رہتا ہے, خطا اس سے ہوتی رہتی ہے. تو حضور نے اس لیے فرمایا کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان, کہ اللہ تعالیٰ میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لی. مراد کیا ہے, اس سے غلطی گناہ ہو جائے, بھول چوک سے اسے گناہ نہیں ہوگا. مثلاً ایک آدمی بھول چوک کے نماز میں بول پڑا, نماز ٹوٹ جائے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا. بھول چوک روزے کے آدمی کھا پی لیا تو گناہ نہیں ہوگا, روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. تو اللہ نہیں پکڑتے. البتہ دنیا کے احکام بھول چوک پر لاگو ہوتے ہیں. مثلاً ایک آدمی بھول چوک کے اگر نماز میں بول پڑے نا, بھول کے نماز ٹوٹ جائے گی. ایک آدمی بھولے قتل کر دے کسی کو غلطی سے, سمجھا کہ شکار ہے, بندہ تھا مار دیا اس کو, قتل خطا کا احکام جاری ہوں گے, دیت دینی پڑے گی, لیکن اللہ کے یہاں گناہ نہیں ہوگا. ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہے, یاد رکھیں. یہ بعض لوگوں سے غلطی گناہ ہو جاتا ہے, بھول چوک سے روتے رہتے ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں. وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. کس سے غلطی سے بھول چوک سے ہو رہا ہے اسے معاف بھی کر دیں, اللہ ہی معاف کر دیتے ہیں. آگے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا, اے ہمارا ہم پہ ایسے بوجھ نہ ڈالنا جیسے پہلے لوگوں بوجھ ڈالے تھے. بنی اسرائیل پہ جو احکام تھے بڑے سخت احکام تھے. انہیں کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا, وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا, کاٹنا پڑتا تھا اسے. ان کی توبہ قتل سے توبہ قبول ہوتی تھی, توبہ صرف دعا کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی تھی. اسی طرح بنی اسرائیل میں کوئی آدمی اگر گناہ کرتا ہے, رسول دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ فلاں آدمی رات زنا کیا ہے, چوری کی ہے, شراب پی, لکھا ہوتا تھا. بڑے مشکل احکام تھے ان کے لیے. تو اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی ہیں اور آسان احکام دے دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین یسرن, دین بہت آسان ہے. دین کہ ہر حال میں ہر آدمی کا یہ حکم نہیں ہے. حالات بدلتے ہیں, لوگ بدلتے ہیں, حکم بدل جاتا ہے. بیمار ہیں تو پھر آپ کے لیے نماز میں قیام فرض نہیں ہے, پانی نقصان دیتا ہے, وضو کرنا ضروری نہیں, تیمم بھی کر سکتے ہیں. کھڑا نہ ہو سکے بیٹھ کے پڑھ لیں, نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے آنکھ کے اشارے سے مؤخر کر دیں, بعد میں قضا کر لیں, گناہ نہیں ہوگا. تو دین بڑی آسانیاں ہیں. پھر فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اے ہمارا ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو. بندہ خود بھی اللہ سے دعا بھی کرتا رہے. ایسے بندے بہت سے بوجھ آ رہتے ہیں, اولاد بہت زیادہ ہو گئی لیکن ذریعہ آمدن کم ہے, آمدن بندے کا پریشانی ہوگی نا بہت زیادہ, بعض خرچ چڑھ جاتا ہے بہت زیادہ, تو وہ اتنا بوجھ بندہ اٹھا نہیں سکتا اسے. یا اسی طرح کوئی اور توان چٹی بندے پہ آ جاتی ہے, بندہ اٹھا نہیں سکتا, بڑی بیماری آ گئی اسے علاج نہیں کرا سکتا. تو ایسی بیماریاں, ایسی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, بندہ ان سے اللہ کی پناہ مانگے, اللہ ہم پہ ایسے بوجھ نہ ڈالنا. اور بندہ خود بھی کوشش کرے کہ میں ایسے بوجھ نہ اٹھاؤں. بعض لوگ جانب جو خود ٹینشن اپنے ذمہ لے لیتے ہیں, دشمنی کس سے مول لے لی, ٹھیک ہے, میاں بیوی کی لڑائی ہوئی, بیوی شوہر کہتی ہے تو مجھے ابھی طلاق دے, ابھی دے طلاق, اگر حلالی ہے تو ابھی طلاق دے. اور بھائی اس کے نتائج کیا ہیں, اس کے بعد بڑی مصیبت آ جائے گی. بیوی شوہر کہتا ہے میں تجھے طلاق دے دوں گا, ذرا سی بات ہوئی میں تجھے طلاق دے دوں گا, اس کے بعد نتائج کیا ہوں گے, بڑا بوجھ آ جائے گا. بچوں کو کون سنبھالے گا, گھر کا نظام کیسے چلے گا. تو یہ بندہ ایسی چیزیں بندہ خود بخود کھینچ کے لے کے آتا ہے. یہ بندہ فضول خرچیاں کرتا ہے, پیسہ سارا اڑا دیتا ہے, بڑے بڑے قرضے لے لیتا ہے, ایسے بڑے قرضے ان سے نکل نہیں سکتا, گرفتار ہو جاتا ہے, گھر بار سب کچھ فروخت ہو جاتا ہے, کاروبار ختم ہو جاتا ہے. تو بندہ خود بھی کوشش کرے کہ ایسے کام نہ کرے جس سے بڑا بوجھ آ جائے. یہ بھی اہم بات, اگر اولاد بندے کے وسائل کم ہو تو بندہ کوشش کرے اولاد بھی مناسب و کم ہو. بعض حدیث پکڑی ہے وہ کہ حضور نے شادی کرو اس عورت سے جو ذرا بچے سے پیدا ہوں, محبت کرنے والی ہو. تو ہر حدیث ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. جس بندے کی اتنی طاقت ہے اتنے کے وہ ذمہ دار ہے. اللہ رسول نے خاص تعداد نہیں بتائی کہ بندے کی اتنی اولاد ہونی چاہیے. فرمایا گئی بھی 3 بچے ہونا سنت ہیں, یا 2 ہونا فرض ہیں, یا 4 ہونا واجب ہیں, نہیں فرمایا. تو اس کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. بہت سے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں. پیچھے بتا دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جتنے بندے کی طاقت ہے بندہ اللہ کے احکام کا اتنا ہی ذمہ دار ہے. اگر آپ کی طاقت نہیں ہے, گناہ ہو رہا ہے, کوئی آدمی بڑا طاقتور آدمی گناہ کر رہا ہے اور آپ ٹکرا جاتے ہیں, اس طاقت آپ کی اتنی ہے نہیں, تو نقصان پہنچے گا آپ کو. حکمت کے بھی خلاف ہے, دینی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے, تو مشرکین وہاں بتوں کی پوجا کرتے تھے. بیت اللہ کے 3 بت رکھے ہوئے تھے, تو کیا بت سارے نکال دیے آپ نے, لوگوں کو مارا تھا آپ نے, بت توڑ دیے تھے؟ ایسے تو نہیں کیا. جب مکہ فتح ہوا پھر آپ بادشاہ بن کے داخل ہوئے تو پھر آپ نے وہاں سے بت نکلوائے. تو یہ بہت بڑے سبق کی بات ہمارے جذباتی نوجوانوں مسلمانوں کے لیے, جو ذرا ذرا بات بھڑک اٹھتے ہیں, بڑے بڑے اہلکار کو, عہدے والے کو,
اور حاکم وکر ٹکرا جاتے ہیں اور ٹکرا کے ٹکرانا اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہماری سعادت ہے، حکمت کے خلاف ہے یہ. جتنی بندے کی طاقت ہے اتنا ہی بندہ دین دنیا کے کاموں کا ذمہ دار ہے. یہ بات قرآن کریم اور حدیث میں کھول کھول کے بار بار بیان فرمائی گئی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لینفق ذو سعۃ من سعتہ، کہ ہر آدمی اپنے گھر میں خرچ کرے اپنی طاقت کے مطابق. ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، جس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے تو اتنا خرچ اتنا اللہ نے اس کو دیا ہے. اب لوگ اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں خرچ کرو اللہ اور دے گا، جو کچھ ہے وہ سارا اڑا دیا اور آج ہی خرچ کر دیا، پھر پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کی ایک خاص اندازے سے پیدا کی ہے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم چیزیں اتارتے ہیں ایک معلوم اندازے کے مطابق. ٹھیک ہے، تو بندہ ہر کام میں نا کتنے کا مکلف ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی گنجائش ہے، مالی استطاعت، جانی استطاعت، اختیارات جتنے ہیں. ہر آدمی خواہش ہے بچوں کو میں اچھا کھلاؤں پلاؤں، اچھی جگہ ٹھہراؤں، اچھی تعلیم دلاؤں. میں اچھی بات ہے، تعلیم کتنی اچھی دلانی ہے، کتنی اچھی چیزیں مہیا کرنی ہیں ان کو، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے اس سے زیادہ نہیں باہر نکلنا. قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے ولا تجعل مغدورا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، نہ تم اپنے بازو گردن سے باندھ لو کہ تم خرچ نہ کرو کوئی چیز گھر والوں پہ جو تمہارے زیر کفالت افراد ہیں ان پہ، اور نہ پورا ہاتھ کھول دو ورنہ بعد میں پریشان ہو کے بیٹھ جاؤ گے. تو دین نے اعتدال سکھایا ہے، بے اعتدالی نہیں سکھائی. بندہ اپنی طاقت دیکھ کر اپنا کام کرے، بات کہے کہ بات کہنے کہ میری طاقت اتنی ہے یا نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں آئے گا اس بات کا، اس کام کا. تو وہ کام اور بات کرے اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہ آتا ہو اور آدمی کی طاقت کے اندر وہ چیز ہو. لیکن بندہ ایسے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اس لیے ہمیں دعا سکھائی واعف عنا، یا اللہ اب تک جو بھول چوک ہم سے ہو گئی ہے یا ایسی جذباتی غلطیاں ہو گئی ہیں، فضول خرچیاں ہو گئی ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما. واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما. ورحمنا، ہم پہ رحم فرما. انت مولانا، آپ ہی ہمارے کام بنانے والے ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیت ان کی فضیلت بھی حضور نے فرمایا جس گھر میں 3 راتیں پڑھی جائیں گی وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. لیکن شرط ہے کہ شیاطین بھی ہوں وہاں. آج کل سورہ بقرہ لوگ پڑھتے ہیں، عامل بتاتے ہیں سورہ بقرہ پڑھیں آپ، جنات شیاطین بھاگ جائیں. وہاں جنات شیاطین ہوتے ہی نہیں. مسئلہ جسمانی بیماری کا ہوتا ہے، مسئلہ کسی کا ہوتا ہے جسمانی بیماری کا، بندہ علاج کراتا نہیں ہے، کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جنات بھاگ جاتے ہیں. میں تو پڑھ رہا ہوں جنات بھاگ نہیں رہے. جنات ہیں ہی نہیں، ہیں تو بھاگے نا، جنات تو ہوتے ہی نہیں وہاں، جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں. اس لیے کسی عامل سے علاج کرائیں تو کوشش کریں کسی اچھے عالم دین سے علاج کرائیں جو عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو اور اسے علوم میں عبور بھی حاصل ہو، اس سے علاج کرانا چاہیے. سورہ بقرہ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مضامین سمجھ کر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.